بہت سے بلند صلوات. حاضرین مجلس سے 10 بستہ الفاظ سے کہ آگے تشریف سائنسی کی مرکزی مجلس ہے جس سے حجت الاسلام مولانا نبیل خان صاحب خطاب کریں گے. اس کے بعد سفیر ازا جناب میر حسن میر صاحب سلام نوحہ پیش کریں گے. تو آپ تمام سے 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کا معقول انتظام ہو سکے. صلوات. بارہ دیگر صلوات. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گے تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گے تم. جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گے تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر محن بھی. صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسی اسیر محن بھی. خالق کرتے میں مدفون غربات، مثل اصغر رہی بے کفن بھی. کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گے تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ایک کی تھی شہزادی، اس ساقا تھا عباس غازی. ایک یثرب کی تھی شہزادی، اس کا ساقا تھا عباس غازی. مشق لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی. لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گے تم. شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس پانے ہے پردیسیوں کی. کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو،
اپنا وعدہ نبھاؤ گے تم شام کی اور تو ایک وعدہ کرو شام کی اور تو ایک وعدہ کرو بارد اللہ سروات میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام جناب نبیل اوان صاحب سے تشریف لے آئیں اور مجلس کا آغاز کریں باذل النار سروات مومن سے ایک بار پھر معروضہ ہے کہ آگے تشریف لے آئیں کیونکہ انتظامیہ کا یہ خیال ہے کہ بہت آگے مومنین کا اور کی اور شرکت ہوگی تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ باوض بلند صلوات پڑھیں اور آگے تشریف لے آئیں ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونعم الوكيل نعم الأمين واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله قاصم الجبارين طويل الظالمين مضرك الحاربين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين روح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم المؤمنين أما بعد قال المعصوم عليه السلام كونوا أحرارا في دنياكم. For the happiness of Hazrat Zahra, for the lights of the graves of Yom, the graves of the Shahada, Ulama and Siddiqeen, for the safe appearance of Hazrat Baqiyatullah al-A'zam Arwahun al-Fida, please recite loudest salawat. All praise you to Allah subhanahu wa ta'ala, one who is Rahman and one who is Rahim. We've reached our last lecture in this series where we are passing the line that Sayyid al-Shuhada says in Karbala, having lost everything, having given his Abbas, having given his Ali Akbar, having given his Ali al-Asghar, now Sayyid al-Shuhada stands there on the plain of Karbala. He addresses the people. He says that if you do not have a religion, nor do you fear the day of judgment, kunu ahraran fi dunyakum, at the very least be free men in this world. And we began to analyze, and we've looked at those companions that were alongside Sayyid al-Shuhada, that had achieved that freedom by the side of the Imam, that were not bound by society. They were not bound by the norms that society was pushing towards them. Rather, they excelled and they were beyond that, transcended beyond those norms, and they became individuals that were, these years later, over 1,000 years later, you are here to mourn them. Building mawakib all the way here in America, when the mawkibs are being placed in place in Iraq. This is all because of that love. This mawkib that you see in front of you today, that has been built by the brothers,
is a representation of those mawakib, those tents that are set up for the Za'irin that walk towards Karbala. Those individuals that make their way towards Abi Abdullah, walking between Najaf and Karbala, these mawkibs that are set up are to serve the Za'irin. And in order to give people a visual aid, the brothers have also created something here. But the point being, the impetus for it, the drive for it, is from that immortal message of Sayyid al-Shuhada. That an individual that gave his life for Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. That's the one that believes in Allah and does good actions. Allah subhanahu wa ta'ala places His love in the hearts of the people. They say during the Sadiq and he's met with Mansur, and he began sitting amongst the people of Medina, giving them medical advices, and the people began following him. And then he addresses them, he says, is there not a knowledgeable man amongst you? They say the only person is Imam al-Sadiq. So okay, bring your Imam. Imam al-Sadiq comes towards this individual. He says to the Imam, shall I teach something? He says to him, no, let me teach you. The Imam, they know. There's certain things that many times we look towards the Imam for. We say, no, look at these Mujaddideen, look at these other people that have come. Look how Aristotle put it, or look how, other modern scholars put it. That's a better way. No, Ahlul Bayt have the answer for everything. We just do not have the way of study to be able to go into the depth. Someone comes to Amir al-Mu'mineen and says, Ya Ali, the Quran says, wa masharik wal maghrib, says the easts and the wests. What does it mean? Why are there multiple easts and multiple wests? Amir al-Mu'mineen says, because there are more than one east and more than one west. Says, what do you mean, Ya Ali? He says, there are 360 easts and 360 wests. At that time that was considered to be flat. Says there are 360 easts and wests. Everything can be gained from the door of Al Muhammad, but only if we choose to delve into it. He says to Imam al-Sadiq, shall I teach you something? Imam al-Sadiq says, we don't require to be taught, but let me tell you something. He says, do you know medicine? Imam al-Sadiq says, I will tell you two things from my grandfather, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. That he has told us about medicine. Says the first thing, my grandfather has said, the stomach is the house of all illness. And the second thing, abstinence and control is better than any medicine. The man looks at Imam al-Sadiq, looks at the people, he says he has incorporated all of medicine into two statements. Says, why is it that you've called me? Why is it that you're asking me when you have an alim amongst you? First, understand the deen. Know the depth of the deen. Know that the religion incorporates and covers every of our life. There is nothing that the religion does not cover, the religion does not explain. We just need to have the patience to try and stand. Not the patience, the tawadu, the humility to be able to try and learn. Times gets the better of us. Do not go and learn. But understand anything. Gone past and I cannot recite the Quran because years and years ago I learned how to recite and now I've forgotten. There is no shame in going to learn how to recite the Arabic language. There is no shame in going back to basics, learning the Arabic and learning to recite the book of Allah. One needs that humility to be able to progress. So the first thing is, a person needs to understand the religion.
The second way of defending the religion is that to analyze and realize that anything that seeks to damage your religion, one must distance themselves from it. Be that in the form of friends. I said earlier today, one of the house majalis, that many people will be dragged towards hell. And the Quran says they will be calling out, "Oh woe unto me, lam attakhad fulanan khalila." How I wish I hadn't taken this person as to be my friend. Because of this person today I'm being dragged to the depth of hell. If I find my friends are distancing me from Allah, if I find a community is not allowing me to progress towards Allah but is binding me down and bogging me down in trivial matters, I need to break away from that community and work towards Allah. If I believe that I cannot maintain my religion while living in a certain city, in a certain state, in a certain country, then it is incumbent that I do hijrah and leave that place and go and find a place where I can practice my religion freely. Anything that seeks to damage the religion, I need to distance myself from it. When it comes to my clothing, is my clothing taking me away from Allah? There's a hadith from the seventh Imam, Imam al-Kadhim, salawatullah wa salamu alayhi, says when the clothing of a person becomes thinner, when the clothing of a person becomes thinner, their religion also becomes thinner. When a person moves away from the hijab, and when I say hijab, this isn't straight away talking about these. Men have hijab as well. When a person moves away from those type of clothing that give or are honorable, they move towards clothing or trousers that are so low that whoever's behind them in salah, they're forever traumatized. The worst. When clothing becomes thinner, the religion becomes thinner. I wear super tight tops so that everyone can see. I dress in a certain way to attract attention. When one's clothing no longer follows the religion, the deen will also begin to go. So even my clothing, if I analyze it, I look at every aspect of my life. Is this taking me towards Allah? Is it taking me away from Allah? And if it is taking me towards Allah subhanahu wa ta'ala, to increase on it. But if it is taking me away from Allah, because I'm obsessed with dressing like some celebrity. And that doesn't necessarily mean, Hollywood or anything like that. At times, we think that we have to conform to a speaker, then I must dress it. If I must say it, then I've got to have my green scarf, so everybody knows. MashaAllah, say it. Or every time I go to Iraq, I buy the green scarf. Or if I form part of my Matami Sangat, now I need to have that big chadar thing. Because this is our style. This is how we roll. This is everybody knows I am. This is what distracts us from Allah. See why? Allah subhanahu wa ta'ala looks what is within the individual. He knows what the intention of the individual is. Now when I wear something, what is my intention behind it? When I do tafakkur, when I do tadabbur, when I do muhasibah, when I take account of myself at the end
I have to be this crucial? Why is it that why is it that I wore this? Why is it that I sat in this way? Why is it that I looked towards this person in this way? Why did I roll my eyes? Because even the rolling of the eyes, the movement of the eyes by Allah in dua, what do we say? Oh Allah, save me min lahadhat aini, from the movement of my eyes. Forgive even those movements of my eyes. I need to be aware of everything that I'm doing, constantly in a state of constant awareness. Look at my food. What is it that I'm eating? Is it taking me away from the deen? Am I eating too much meat that is making my heart hard, that now stops me from crying? Or anywhere that just says halal, I think, it's okay. Whether it's zabiha or someone's just blown around me, it doesn't matter. Or, no, this place is haram usually, but what they've done, especially if you call them beforehand, they bring halal meat for you. In America you have this problem. They bring halal meat for you, creek stone nonetheless, and they make it for you. Did they purify the griddles for you? Did they purify the utensils for you? What about all the things that they use to make it? The meat may be halal, but everything around it is najis. So being able to know what it is that I'm eating, if something is taking me away from Allah, the first thing I should look at is, what am I eating? Abu al-Aswad al-Du'i is one of the companions of Amir al-Mu'mineen. Muawiyah tries to buy him by sending him gifts. One day Abu al-Aswad is out somewhere. He comes back to find that Muawiyah has sent some halwa and his daughter is about to dig into it. He says to her, my daughter, know that this halwa that has come from Muawiyah. If you were to consume a single bite of it, it will take away the love of Ali from your heart. Says it will take a single bite from it. It will take away the love of Ali from your heart. Sayyid al-Shuhada says the same thing in Karbala. Says, why is it that you're so intent on killing me? Why is it my words are having no effect on you? قَدْ مُلِعَتْ بُطُونَكُم مِّنَ الْحَرَامِ. It is because your stomachs are filled with food of haram that you're unable to recognize the Imam. You're unable to come towards the Imam. Can you imagine the Hujjah of Allah standing in front of them, giving each and every one of them the opportunity for salvation? But they're still intent on killing him. They're still intent on saying to him, Hussein, what salah of yours? Your salah is not accepted. Look at those things that seek to distance me from the religion. Those things that make me lazy. What are the things that stop me from fulfilling my rights towards Allah subhanahu wa ta'ala? Is it in my family? Am I with people that love to do ghibah all the time? People who like to talk about other people. People who like to spread rumors about other people. People, in Surah Al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala tells the Holy Prophet, He says, there are 9 groups of people that you should stay away from. Says the first group that you should stay away from is that person that is always telling tales about other people. That person that has the gossip upon everyone. He has the gossip on everyone. Do you know where he makes his money? Do you know where he got his money? Do you know? He says, don't trust him. You know the second person in that ayah that Allah subhanahu wa ta'ala says don't trust? It says the person who takes constant oaths. The person that's always saying, Qasam, Quran ki Qasam. Unfortunately, sometimes now from the mimbar it's become like this as well.
Yeah, whatever I'm saying, Khuda ki qasam. This is not it's not a joke. Says the person that constantly has to take oaths to convince you of what they are saying it is true, says that person, don't listen to him. The rest you can go and look at in Surah Al-Qalam, who Allah subhanahu wa ta'ala tells the Holy Prophet, listen to. Who are those people that surround me? Are they people that take oaths? People that spread rumors? People that are just negative? You know, around negative people. People who are constantly finding issues, problems, constant pessimists. It says it will drain you. But at the same time, being around someone that constantly praises you will drag you towards hell as well, because then you'll start to believe that praise. You'll start to believe that this person, what they're saying about me is true. So identify what is there that may damage your deen and move away from it. Inni uhami abadan an dini Abbas, even if his right arm is cut, he will not move away from defending the religion. The third thing that one can do to preserve their deen, to save their religion, is to know the deen, but know it in the sense of act upon everything. Act upon the deen, recite the Holy Quran, incorporate it within your life, so every aspect of your life is a manifestation of La ilaha illallah. It's what Sayyida Zahra says in her khutbah fadakiyya, Ashhadu an la ilaha illallah kalimatun ja'al al-ikhlas ta'wilaha. Says, I swear by Allah, I swear, I bear witness that there is no God but Allah. A statement whose true interpretation is only understood when it enters the actions of a person. That I understand the deen such that it comes into my religion. I know my deen so much that I'm able to defend it. That when someone comes and attacks me with the arguments of the atheists, I have the faith. I've researched others. I have understood what Islam says about that. And I'm able to defend it. When I go to pray, I understand why I pray, how I pray. And I make sure that that prayer is with focus. I make sure that that prayer is with that concentration. I make sure that I'm doing that wudu, and every drop of that water that falls upon my arm, I'm understanding. And I'm acting upon it. There is no watering down the religion. In order to preserve, in order to defend that religion, one must possess knowledge of that religion. And constantly throughout history, you find individuals that have come and defended the deen against those that sought to cause it harm. Those that defended it physically, those that defended it intellectually. They say one day Muawiyah came to Medina. And they said to him, Muawiyah, we have a problem. So what is that? It says Ibn Abbas is doing the tafsir of the Quran. So who better than Ibn Abbas to do the tafsir of the Quran? This is the household where the Quran was revealed. This is the household of Wahy. Who better? Says, no, Muawiyah, you don't understand. Ibn Abbas pretends that he's doing the tafsir of the Quran, but in reality he's reciting the Fada'il of Ali. He's reciting the Fada'il of Ali. Says, what's the Fada'il of Ali? I'll make sure that I disrupt that class. Muawiyah goes, he sits in the class. But Ibn Abbas is speaking with such fervor that Muawiyah cannot interrupt the class. At the end of the class, he stands up, he says, Ibn Abbas, what was this? He says, Muawiyah, the tafsir of the Quran.
He says, was it the tafsir of the Quran or was it the fada'il of Ali ibn Abi Talib? He says to him, Muawiyah, you tell me, where is there not the fada'il of Ali in the Quran? He says, what do you mean? He says, Muawiyah, let me ask you, you tell me. Here, tell me Muawiyah, where Allah says in the Holy Quran, إِنَّمَا مُنذِرٌ كُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, and to every nation we sent a warner and also a guide. Muawiyah, tell me, who was this ayah for? He says, yes, I've heard the Rasulullah say that this ayah was revealed for Ali. He said that I am the warner of this nation and Ali is its guide. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? There are so many ayah in the Holy Quran. Select another ayah. Ibn Abbas says, okay, Muawiyah, you tell me. إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. You tell me, Muawiyah, who was this ayah revealed for? He says, yes, I accept. This ayah was revealed for Ali when Ali gave his ring in the state of ruku. But oh Muawiyah, oh Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says, okay, Muawiyah, tell me. كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ. He says that you tell me, what about this ayah? He says, yes, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah. The Holy Prophet said that that witness and the one that possesses the knowledge of the book is none other than Ali ibn Abi Talib. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says, okay, tell me Muawiyah, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. Who was this ayah revealed for? He says, yes, this ayah was about the taharat of Ali ibn Abi Talib. But why did you select this ayah? Select another ayah. He says, okay, Muawiyah, tell me, عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. Tell me, who is this ayah for? He says, yes, I heard Rasulullah say that Ali is Naba'ul Azim, and the people will be asked about Ali on Yawm al-Qiyamah. But oh Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. He says, okay, Muawiyah, tell me, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold fast to the rope of Allah. What of this ayah? He says, oh Muawiyah, oh Ibn Abbas, I accept. I heard Rasulullah say that Ali is the rope of this nation. If everyone holds on to Ali, no one will be disunited. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says, okay, tell me Muawiyah, قُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. He says, tell me about this ayah. He says, yes, this ayah was revealed on the day of Mubahila where Ali was called the nafs of the Prophet. But why do you select this ayah? Select another ayah. He says, okay, Muawiyah, tell me, Ya ayyuha al-Rasul balligh ma. Since yes, this ayah was revealed on the day of Ghadir when Ali's wilayah was to be announced. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says, okay, tell me, O Muawiyah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Tell me, what about this ayah? He says, yes, this is the completion of the religion upon the wilayat of Ali ibn Abi Talib. But why did you select this ayah? Select another ayah. He says, okay, Muawiyah, tell me, سَأْلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. And when the questioner will come and ask about the imminent punishment, he says, yes, on the day of Ghadir, I saw that an individual came to the Prophet and said, if this is from you, then I deny it. If it is from Allah, tell him to send an adhab towards me. As he walked away from the Prophet, a stone fell from the heavens and killed him there and then. This ayah is about the destruction of the enemies of Ali. But Ibn Abbas, why did you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas says to him, Muawiyah, you tell me, where is there not the fada'il of Ali? You tell me, what ayah should I recite? Muawiyah says to him, Ibn Abbas, why don't you recite it? Ibn Abbas hangs his head. Says, Muawiyah, I'm sorry. This too is the fada'il of Ali. Says, how is this the fada'il of Ali ibn Abi Talib? He says, Muawiyah, do you not remember a time when an earthquake struck Medina? All the inhabitants of Medina were afraid when Ali, and they all ran to the door of Ali. Ali looked at them and said, what are you afraid of? They said, Ali, this earthquake will not stop. Amirul Mu'mineen walked out from his house. He came out into the open space. We saw that Ali was reciting something. We heard that
Ali was reciting إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. But when Ali reached the middle of the ground, Ali stamped his foot on the earth. He said, "O earth, Abu Turab is ordering you, stop shaking." And the earth stopped shaking. Muawiyah, from that day until this day, until the day of judgment, whenever anyone recites إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, there is no other mistaq than Ali ibn Abi Talib. Learning to defend the religion through the Quran. The defense of the deen is what Abbas is speaking about. Inni uhami abadan an dini. Abbas will never retract from defending the religion. Abbas will never move away from defending the religion. Those individuals in Karbala, they stood for freedom, for they were free men, stood against the hordes of slaves to the dunya. And as I've been saying to you every night, that when one is overtaken by the hubb al-dunya, when they are enslaved to the dunya, then they can commit atrocities that the human mind cannot fathom. Atrocities even upon a 4-year-old girl. Today I want to remember that mother that lost everything in Karbala. That Rabab that had nothing left after Karbala. One daughter she left in Sham. That night when the head of her father was brought to Sakina, you heard in the majalis during the day I recited. When the head was brought, she saw the head. Abata man alladhi aytamani ala sab'i sinni. Father, tell me who orphaned me at such a young age. Abata man alladhi qata'a walidayk. Father, tell me who cut the veins of your neck. Father, tell me who covered your face and your beard in your own blood. Father, tell me, Father, how I wish today I was blind. وَلَمْ أَرَى رَأْسَكَ هَكَذَا, that I would not have seen your head in such a state. This daughter of Aba Abdullah lying there with the head of her father, telling him of all the troubles and the difficulties. And then you say that the voice was heard, إِلَيَّ إِلَيَّ فَأَنَا لَكَ بِالْإِنْتِظَارِ. Oh, come to me, my daughter, for I am waiting for you. Imam as-Sajjad goes inside. He finds his sister lying on one side, the head of Abi Abdullah on the other. And you heard in the Marthiyas before how it is that Sajjad buried his sister in that place. How difficult was it for Sajjad to bury when Sajjad himself was shackled. But you never heard in what state his sister was buried. When years later an alim saw in his dream that Hazrat Sakina comes in his dream and says, "Oh alim, my grave is filling with water. Move me from my place." 3 nights he sees the dream. Eventually he sends his daughters to go with women from the city to excavate the grave of Hazrat Sakina. They say when they excavated the grave and they moved the body, the daughters of this alim returns back to him. They said, "Father," they were crying, they said, "Father, you told us Sakina was madhluma. Father, you told us Sakina was alone. You told us she was oppressed. But Father, you never told us that when they buried her, her ropes were still tied to her body." This daughter of Rabab that was left in Karbala. And then the other son of Rabab that was left there in Karbala. You know, there are certain difficulties in the life of a person where if they go through sorrow in their life,
They will go to their family members and they will talk to their family members and they will mourn with their family members. But there are certain sorrows in the life of a person that are so difficult for that person to bear that they will not talk to their family about it. They will go outside the immediate family and talk to them about it. And the death of Ali Asghar is like that. That Abu Abdullah addresses you. He says, Shi'ati, ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستصغي لطفلي فأبواي يرحموني. Oh my Shias, how I wish you were there on the day of Ashura and you would have seen how I took my 6-month-old child out and what mercy they showed me. Abu Abdullah comes at the final time. He calls out to his sister Zainab. He says, Ya Zainab nawilini waladi as-saghir. Zainab, bring for me my youngest son so that I may bid farewell to him. I don't know what changed the mind of Abu Abdullah. He was only coming to bid farewell to his son. But the Maqtal describes Ali Asghar, says his skin pale. They say his eyes were rolling into the back of his head out of weakness, and the boy now was unable to move. All he could do was open and close his mouth. It was like a fish that had been taken out of water. Abu Abdullah looks down at his son and turns now towards the battlefield, and you hear how Abu Abdullah goes. He asks for a drop of water for his son. No one responds except Karbala. And how does Karbala respond? Umar ibn Sa'ad says to him, Karbala, cut off the words of Hussein. He says to him, Umar ibn Sa'ad, who shall I go for? The father or the son? He says, do you see that white spot under the chin of the boy? Karbala fires his arrow. Do you know how that arrow entered the neck of Ali Asghar? Do you know how that arrow entered the neck of Ali Asghar? A 3-headed arrow that is used to kill camels. Your Imam says in Ziyaratun Nahiyya, he says, As-salamu ala al-tifl al-radi' madbuhin min al-uzn ila al-uzn. My salams be upon that child that was slaughtered from ear to ear. Abdullah looks down towards his child, towards the heavens. When Mukhtar caught Karbala, he said to him, Mal'un, tell me, what is it you did in Karbala? He said, Mukhtar, if you ask me, I fired 4 arrows. He said, what were the 4 arrows you fired? He says, I fired one arrow, the 3-headed arrow, into the neck of Ali Asghar. He said, the second arrow that I fired was an arrow that pierced the eye of Al-Abbas. The third arrow that I fired was a 3-headed poisoned arrow that I fired into the heart of Hussein on the Asr of Ashura. The 4th arrow that I fired was again an arrow that killed Abdullah ibn Hassan, the younger brother of Hazrat Qasim, when he comes to defend Abu Abdullah, as Abu Abdullah lie upon the plains of Karbala. He said, the final arrow I fired at that 10-year-old boy, and I killed him while he sat in the lap of Abu Abdullah. Mukhtar looks at him, says, Mal'un, did your heart not break for Hussein at any time? Did you not have any mercy in your heart for Hussein at any time? He says, Mukhtar, if you ask me, there was one time that my heart broke for Hussein. He says, when was it? He says, when I fired that 3-headed arrow into the neck of Ali Asghar. He says, I looked at the face of Hussein. Hussein looked down at his child, looked up at the heavens, and at that moment I knew Hussein was truly ghareeb. Hussein had no one by his side. Abu Abdullah walks back and forth. On the day of Ashura, you do the A'mal. You walk back and forth 7 times. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Radam qada'ihi wa tasliman li amrih. I don't know why Abu Abdullah did this. Maybe he was thinking, how will I show Zainab? How will I show Rabab? What will I tell Sakina? A 6-month-old child martyred in such a way. They say Abu Abdullah took the child to behind where the tents were.
he began digging the grave. And then before placing his son in the grave, they say, Abu Abdullah, he didn't do this for any of the other shuhada, but the death of Ali Asghar was so painful for Abu Abdullah that he held Ali Asghar so close to his body and he wept so loudly that the Maqatil say the voice came from the heavens. Hussein, leave the child. Hussein, leave the child. We have wet nurses waiting for him in heaven. Abu Abdullah takes the child, he places him in the burning sands of Karbala. As he goes to cover the grave, he hears someone running behind him. Oh, Abu Abdullah, let me see my son Ali Asghar one last time. Rabab comes running. Abu Abdullah buries his son. It's mustahab to pour water on the grave when you have buried someone. Hussein is so ghareeb, Hussein is so madloom, that Hussein does not have water to pour on the grave of his 6-month-old child. Do you know what Hussein placed his cheek on the earth of the grave and he began weeping until the grave of his son was covered in the tears of Abu Abdullah. But the Masa'ib of this boy does not end there. The Masa'ib of this boy does not end there. The Masa'ib of Rabab does not end there. You see, on the 11th of Muharram, the Masa'ib of Ali Asghar becomes renewed in the heart of Ahlul Bayt. This death is so deep, it's so caused so much pain to Ahlul Bayt that even when Mukhtar began his campaign and he would come to Imam al-Sajjad and would tell him that we've caught Shamar, we've caught Khuli, we've caught this individual, the only question Imam al-Sajjad would ask, have they caught Karbala yet? Why on the 11th of Muharram, where does the Masa'ib of this child continue? They say that all the individuals that had trampled the body of Abi Abdullah with their horses, those individuals, there were 14 men that ran their horses over the body of Imam al-Hussein. فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا. They cut the body of Sayyid al-Shuhada to pieces. Those that trampled the body, they went to Umar ibn Sa'ad. They said, oh Umar ibn Sa'ad, Ibn Ziyad has given a reward for whoever carries a head of Bani Hashim. We all want one of the heads for trampling the body of Abi Abdullah. Umar ibn Sa'ad gives out the heads to each of them. They say one mal'oon comes, says Umar ibn Sa'ad, all the heads are gone. I too trampled the body of Hussein. Says, I too want a head. He says, all the heads have been given, there is nothing left. He says, no, Umar ibn Sa'ad, he insists, I too want a head to take and get a reward from Ibn Ziyad. Umar ibn Sa'ad begins thinking. He says, what about the 6-month-old child of Hussein? Someone calls out, he says, I saw Hussein bury the child where the tents used to be. He says, I instantly regretted saying this, because at that moment Umar ibn Sa'ad ordered that a contingent from his army take spears in their hands and walk around that area, striking the earth with their spears. Rabab is watching, Sakina is watching. They strike the earth. When one Mal'oon pulls out his spear, at the end of it is the body of Ali Asghar. Will you hear what he does to the body of Ali? He takes the head of Ali in one hand, he takes the legs of Ali in the other. He pulls apart the body. He throws the body towards the whip. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.
صلوات پر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اجرکم اللہ. پروردگار جناب زہرا آپ کے یہ آنسو، یہ عبادت، یہ پرسہ قبول فرمائے. شکر گزار ہوں بارگاہ پروردگار محمد و آل محمد میں، بارگاہ شہزادی میں، کہ ایک مرتبہ پھر اس دربار میں، اس فرش پر خدمت عزاداری و ذکر اہل بیت کرنے کا موقع بھی شہزادی فرمائے. بہت ساری دعائیں اس بارگاہ کے تمام منتظمین کے لیے، تمام حاضرین کے لیے، بالخصوص بھائی علی کاظمی، جعفر صاحب اور تمام کہ جن کی بدولت میری یہ حاضری یہاں ممکن ہوئی ہے. خدا ان سب کو سلامت آباد رکھے. اور صاحب مجھ سے پہلے ذکر فضائل و مصائب بیان کر رہے تھے. شہزادی مزید تاثیر و عزت و علم و معرفت میں اضافہ فرمائے تاکہ ذکر محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد کی خدمت ہو سکے. بہت زیادہ تفصیل نہیں، بس مجھے ایک کلام کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ ایام غم ہیں، ایام فرسہ ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور سارے ماتمدار عزادار ماتمداری کے لیے، ماتم کرنے کے لیے بے چین ہیں. خدا انہیں سب کو سلامت آباد رکھے. اور جس طرح سے ماشاءاللہ کے موقف کی شکل میں انہوں نے اس بارگاہ کو سجایا ہے، تو اللہ باقی سرکار ابا عبداللہ ہم سب کو اذن زیارت کربلا عطا فرمائے، اذن زیارت اربعین عطا فرمائے کہ ہم خود جا کر اسی طرح جس طرح سے یہاں انہوں نے ایک موقف کی شکل دی ہے اس سزا خانے کو، تو ہم اصل موقف میں اس موقف کی بدولت حاضر ہو سکیں اور مولا کی بارگاہ میں سلام کے لیے پیش ہو سکیں. تو جس کے دل میں زیارت کربلا کی آرزو ہے اتنی بلند ترین صلوات مولا حسین کی ذات پر. بارہ گندہ علیہ السلام. محمد اہل بیت محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد اہل بیت محمد صلوات. ایک بالکل ہی نیا کلام کل آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آج سنا ہوگا، اسی چھوٹی شہزادی کے حوالے سے. اس کے دو چار پڑھ کر اور ایک حکم جعفر بھائی نے جناب سکینہ کے حال کی مصیبت کا ہی کہا ہے، کیونکہ ایام شہادت جناب سکینہ ہے. میں تھوڑا تھوڑا انہوں کلاموں میں سے اقتباس کرتے ہوئے مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں ان کی اس مظلومہ 4 سالہ یتیمہ کا پرسہ پیش کرتا ہوں. آئیے جس قدر ہو سکے ہم شہزادی کی بارگاہ میں آنسوں اپنا نذرانہ ان کی دہلیز پہ ان کے رومال کی نظر کرتے ہیں. آواز میری مسلسل مصروفیت کی باعث کافی شکستہ ہے، محسوس مت کیجیے گا. بہرحال میں نوکر ہوں، نوکری کے لیے حاضر. خدا حافظ کی نام
لیکن شرما کے نہ روئیے گا. پرسہ لینا ہے اس یتیمہ بچی کا جناب زہرا کی بارگاہ میں، جناب میرے باپ کی بارگاہ میں، جو اپنے بابا کو بھی نہیں رو سکی. خدا حافظ سکینہ خدا حافظ سکینہ بابا جاؤ بابا جاؤ یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. اس آخری رات کا تذکرہ کر رہا ہوں جو شہزادی کی آخری رات تھی، جس میں اپنے بابا کو یاد کرتی کرتی شہزادی یہاں اس دنیا سے گزر گئی. آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. بابا جاؤ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے. آبلے دکھتے ہیں ہوتی ہے چبھن خاروں کی ارے بڑھتی جاتی ہے اذیت میرے رخساروں کی ارے یہی حالت بخدا ہوتی ہے بیماروں کی ہے ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی یہ تیاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے نہ صابر ہے میرا بھائی کہ ہر دکھ سہے کے ارے خون کے آنسو باہر خال ٹھہر جاتے تھے ارے خام اگر مانگا گیا جب سے کنیزی میں مجھے ارے بھائی سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے ارے شمر کے دھروں نے کر دی ہے کمر میری نڈھال ارے میرے بالوں کی سفیدی سے آیا ہے میرا خال اب مجھے
مجھے دیکھ کے کرتے ہیں یہ سب لوگ سوال خیر زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری خیر زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے خیر خاک پر تھک کے جو بیٹھی تو تمچے کھائے ارے کھائے تمچے کھائے ارے میرے رخساروں پہ میرے رخساروں پہ جناب زہرا کو ان کے بچوں کا وہ صفحے قائم کریں ماتمیوں کو جگہ دیں جتنے جوان ہیں جنہیں طاقت دی ہے ماتم کی پروردگار نے جناب زہرا نے وہاں صفحے قائم کر کے ماتم کریں مولا حسین کی بارگاہ میں پڑھ چلیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین مرحبا مرحبا اجرکم اللہ تھوڑا تھوڑا کھولے لگا پیچھے بھی جگہ بنا لیں جتنے باقی ہیں انہیں جگہ دیجئے حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر عمل حیا علی حسین عمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین حسین جیو ماتم دارو جتنے جوان ہو سب ہلکا بناؤ بھائی پیچھے جتنے بھی جگہ ہے نام مولا پرسر دینا ہے جناب زہرا کو آؤ حیا علی خیر العمل حیا علی خیر عمل حیا حسین خیر العمل حیا علی خیر عمل حیا علی خیر یا حسین یا حسین حسین مرحبا مرحبا اجرکم اللہ جیو میں بھی راضی ہو تم سے بات میں ہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کا کھلا سر ہے
خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا مرحبا مرحبا سارے صدا دو، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا مرحبا جیو دارو، ہائے بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا یا زہرا یا زہرا مرحبا مرحبا جیو میرے مولا کے عزادارو پرسادارو حضرت زہرا راضی ہو، کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، ہائے خور کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے، خور کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے، اب تو لاشیں علی اکبر ہے، خدا خیر کرے، اب تو لاشیں علی اکبر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا یا زہرا یا زہرا بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر سنیں سنیں مسائل سن کے ماتم کرنا ہے، آنکھ میں آنسو ہونے چاہیے اور ہاتھ سینے پر ہونا چاہیے، مارتے ہیں وہاں نیزوں کو، سنو ابھی مصائب میں سن رہے تھے نا تم، جتنے صاحب اولاد ہو میں یہ غم کا شعر مثبت کا شعر پڑھ دینا بھی میرے باپ کی نظر، اے مارتے ہیں وہاں نیزوں کو، زمین پر ظالم، اے مارتے ہیں وہاں نیزوں کو، زمین پر ظالم، ہر دفن جس جا علی اصغر ہے، خدا خیر کرے، اے مارتے ہیں وہاں نیزوں کو، زمین پر ظالم، مارتے ہیں وہاں نیزوں کو، زمین پر ظالم، دفن جس جا علی اصغر ہے، خدا حسین حسین ہے، دفن جس جا علی اصغر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا یا صاحب زمان اللہم عجل ولیک الفرج، زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، بنت زہرا کا کھلا سر ہے، خدا خیر کرے، کچھ قدم دور رہی ہے زینب، کچھ قدم ماتم یاتا رہی ہے زینب، شمر کے ہاتھ میں خنجر، خدا خیر کر، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، خدا خیر کر، بنت زہرا کا کھلا جیو دارو جیو دارو حضرت جیو، ہائے ہائے بھائی تھوڑی آواز بڑھائیے اس کی، بنت زہرا سنو سنو نام حسین مصائب کا شعر سنتا ہوں تمہیں، اے لاش عباس پہ جاتا ہے دکھانے کے لیے، اے لاش عباس پہ جاتا ہے
دکھانے کے لیے ہر شمر کے ہاتھ میں چادر ہے شمر کے ہاتھ میں چادر ہے اے شعر اور سنو ہے اسی بازار سے گزرے گی علی کی بیٹی اللہ کسی شریف کو بازار نہ دکھائے یا کسی شریف کو اس طرح نہ گزارے جیسے علی کی بیٹیاں گزری بازاروں سے اسی بازار سے گزرے گی علی کی بیٹی جہاں ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے ہے لاش عباس پہ جاتا ہے دکھانے کے لیے لاش عباس پہ جاتا ہے دکھانے کے شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کر شمر کے ہاتھ میں چادر ہے خدا خیر کر بنت زہرا کا کھلا سر یا زہرا ہائے ہائے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اب سارے یہ میرے بھائیوں نے سنے نام مولا یہ جو خدمتگار ہیں اس عزا خانے کے ان سب نے اس عزا خانے کو آج ایک موقف کی شکل کہ جو کربلا نہیں جا پا رہا وہ بھی 40 حسینی میں اس موقف کے ذریعے شامل ہو جائے ایک کربلائی ماحول بنایا ہے خدا ان کی اس عبادت کو قبول فرمائیں آئیے خاک کربلا جو کربلا گیا ہے جو کربلا جا رہا ہے اسے خاک کربلا کیا پیغام دے رہی ہے خاک کربلا اپنی زبانی مصائب کربلا بیان کر رہی ہے اپنا رتبہ بیان کر رہی ہے کہ میں کیوں مولا ہوئی کیسے ہوئی کس کی بدولت ہوئی سنیں نام حسین بس جو احکامات ہیں عام ماتمیوں کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں شہزادی آپ کا یہاں آنا آپ کا پرسہ قبول فرمائیں میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے کیوں جدا ہے کہ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے ارے روتی ہوں یاد کر کے سنو خاک کربلا کا نوحہ وہ بے کسی کا منظر اے مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے میں حسین کربلا ہوں رتبہ میرا جدا
میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا. مرحبا جیو مولا کی ماتمین عزادارو. اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العبان میری آغوش میں اتارے، جانی تو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا. مرحبا اشرکم اللہ. میں خاک کربلا ہوں. پڑھو سارے نام حسین سلسلہ. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں چوما، مظلوم بے وطن کے زخموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں حسین بلا ہوں، رتبہ اجرکم اللہ. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا حسین تم سب کو اذن زیارت کربلا عطا فرمائے. حضرت ابو الفضل تمہارا یہ پرسہ قبول فرمائے. سنو سنو نام مولا جو کربلا جا رہا ہے، جو کربلا جا رہا ہے، یہ جب بھی کبھی کربلا جانا تو خاک کربلا کے یہ پیغام ضرور یاد رکھنا. نام مولا میں ہاتھ جوڑ کر پیش کرنا. اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، کہ قرآن کا بکھرا ہوا ہے مجھے پر، نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے. اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ اب بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں. مالک اس نوحے کے لکھنے والے توقیر کمالوی صاحب کے درجات بلند فرمائے. اے توقیر تو بھی کر لے آلے ابا کا ماتم، جو شام میں گئی تھی اس بے ردا کا ماتم، ممنون ماتمی کی مخدوم فاطمہ ہے، میں خاک کربلا ہوں. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. ایک ماں میں نے پڑھا اس سال جناب میرے باپ کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کیا. راوی روڈ اختر صاحب یعنی سلامت کے اس کی کچھ اضافی اشعار جو وہاں میر سجاد نے لکھے، میں آپ عزاداروں کی مومنین کی نظر کرتا ہوں. بہت دور دور سے آئے ہیں، بہت سارے میں واقف ہوں. ریاض بھائی مولا آپ کا اور ہر آنے والے کا آنا قبول فرمائے، ہر آنے والے کی اب پرسہ شہزادی قبول فرمائیں.
آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم کھل جائے، جو ماتمی ہیں انہیں جگہ دے، جو ماتم کرنا چاہتے ہیں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. سارے مل کر میرے ساتھ صدا دیجئے. یہ بچے جو نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھو میرے ساتھ بچوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بھیا جناب زہر بے بی برسا قبول فرما. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھا. بے بی راضی ہو آپ سے جناب زہرا. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس. دو بند بطور مسائل پڑھو. پہلے جناب ام رباب کو آنسوؤں سے پڑھتا دو، پھر ماتم سے پڑھتا دے. سنو ایک ماں کا نوحہ سنو. جتنے اولاد والے ہو مائیں بہنیں ہیں جن کی گودیوں میں شارے ہیں، ان کی نظر یہ پرسہ جناب ام رباب کی نظر. ارے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. ارے چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند. ایک بار اور سنو مسائب کا، ایک بار اور پھر ماتم کرنا جی کھول کر. آئے یا ابا عبداللہ. ارے جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں. جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں. تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں. حسین حسین ہائے ہائے. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس. جو بات بتا دو گھر میں تیری بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا
چادر بھی لٹ چکی ہے وہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہو آجا حسین مرحبا جیو تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہائے آجا پڑھو سارے جیو ماپی مولا کے تیری پیاس میں بجھاؤں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہے آ جاؤ چاند میرے اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اصغر میں تیری ماں ہے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں تیرے دولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں حسین ہے آ جاؤ چاند میرے مرحبا مرحبا اصغر میں تیری ماں ہے آ جاؤ چاند تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میں یہ زہرا سنو نوے والا مسائل سنو بی بی راضی تم سے بات نہیں ہو جناب زہرا تمہاری جوانی سلامت رکھے اے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری سنو جو اولاد والے ہو نیزے نیزے سے گر رہا ہے ننا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا ارے میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں سنو ارے تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری یا علی اصغر ارے تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری اب نیند آتی ہوگی ارے پھر گود میں لٹا کر ناد علی سناؤں اصغر میں تیری ماں نیزے سے گر رہا ہے ننگا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں حسین حسین ہے آ جاؤ چاند میرے بی بی راضی ہو جیو پرسہ دارو وہ ملکہ شام بی بی تمہارا پرسہ قبول فرمائے تمہیں کسی غم میں نہ رونے دے
سوائے غم علی اصغر کے، سوائے غم حسین کے، پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح سے بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں اے آ جاؤ چاند حسین، اے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں تم رات کے ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر ناد علی سناؤں، اصغر میں تیری حسین، اے آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں اے آ جاؤ چاند میرے۔ ایک شعر سن لو، آخری شعر سن لو، آخری شعر سن لو پھر بات ہم کرنا بے بیرا۔ جب رات ہوگی رن میں، جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں بیٹا، ارے دادی کہیں گی تم سے، جو میرے مولا کے بعد میں ہو، حضرت زہرا تم سے راضی ہو، تمہاری جوانی میں سلامت رہے، میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر پہ ردا میرے ہوتی، اگر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، کہ زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، بابا میرا سر بڑے، بابا میرا سر بڑے ہے نا، دیکھو بھیا چل حسین 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 حسین، بول محمد وآل محمد صلوات۔ ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے سانس لو نام مولا، سانس لو، ہے زینب ہے شام، ہے پڑھو سارے نام مولا، سارے پڑھو، ہے اس پرسے کے صدقے کریم کربلا اپنی دربار میں طلب فرمائے تو مزاداروں ماتمیوں کو، شام ہے سنو سن کے ہے زینب ہے شام، ہے پڑھو سارے، شام ہے زینب ہے شام، ہے میرے ساتھ سلا دینا، ہاں وہ عابد بیمار تھا، وہ پڑھو سارے، چلنے سے جو لاچار تھا، ماتم ایمان اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹی ہے زینب ہے شام، ہے حسین 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 حسین، بول محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ۔